کہ جو لوگ گریٹفل ہوتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں، اپنی لائف میں پازیٹیو چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کے کیریئرز اچھے ہوتے ہیں، ان کے ریلیشن شپس اچھے ہوتے ہیں، وہ ہیلدی ہوتے ہیں، وہ اپنی یعنی پرسنالٹی ان کی بہتر ہوتی ہے. اینڈ دیر آر ہنڈریڈز آف مور بینیفٹس ٹو اٹ، کہ وہ لوگ جو گریٹفل ہوتے ہیں وہ کتنی ہی بہترین لائف گزارتے ہیں. سو آئی گیو یو این ایکٹیویٹی رائٹ ناؤ. ایک تو ابھی آپ کامنٹس سیکشن میں لکھیں لسٹ 5 بلیسنگز جن کا آپ نے بہت کم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا لائف میں، بہت کم. وہ 5 نعمتیں لکھیں جو آپ کے ذہن میں کہیں دور ذہن کے حصے میں ہوں، اور جن میں آپ کا نا جن بلیسنگز کا آپ نے اللہ کا بہت کم شکر ادا کیا ہو. رائٹ دوز بلیسنگز انشاءاللہ. اینڈ آئی کاؤنٹ آئی گیو یو 10 سیکنڈز انشاءاللہ. وہ نعمتیں جو ہم آبزرو بھی نہیں کرتے، جو ہم نوٹس میں نہیں لاتے، یا جو ہر کسی کے پاس ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں لکھیں. اینڈ یو ول سی کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ ان نعمتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا جن کو ہم نے کبھی ریئلائز نہیں کیا، جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. میں آپ کو ایک اور ایکٹیویٹی دیتا ہوں. اگلے 3 دن میں آپ نے 300 بلیسنگز لکھنی ہے. آپ نے کسی بھی اپنے موبائل پہ لکھ لیں، آپ کسی جرنل پہ لکھ لیں، آپ کہیں بھی لکھ لیں. 300 بلیسنگز لکھنی ہے آپ نے جو آبویس نہیں ہیں. ایک تو ہے نا کہ میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس صحت ہے. کوشش کریں وہ لکھیں جو آپ نے آج تک سوچا نہیں ہے ان کے بارے میں. اگر آپ کو 300 زیادہ لگ رہی ہیں تو میں آپ کو ایک آیت بتانا چاہتا ہوں قرآن کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو نا، تم کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو. یعنی کہ روزانہ بھی تم 100 بلیسنگز لکھو اور تمہاری زندگی کوئی 70-80 سال کی ہو یا 1000 سال کی بھی ہو، لا تحصوها، تم کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے جو اللہ نے تمہیں بلیسنگز دی ہیں. اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں ان اللہ لغفور رحیم. اللہ تعالیٰ بے شک بہت بہت زیادہ غفور الرحیم ہے. کیوں کہا یہاں پہ کہ اللہ نے تمہیں بلیسنگز جو دی ہیں، اللہ نے تمہیں اتنے انعامات اور نعمتیں کی ہیں، مگر تم نے جو رسپانس دی ہے نا اللہ تعالیٰ کو، اگر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نہ ہوتے نا تو تمہارا وہ حال ہونا تھا کہ کوئی جانور اور کوئی انسان زمین پہ نہ بچتا. لیکن چونکہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ ڈیل دے رہے ہیں اور معاف کر رہے ہیں کہ میرے بندے کبھی تو میرے پاس لوٹ کے آئیں گے. تو جب بھی زندگی میں کوئی بلیسنگ ملے کیا کریں؟ گریٹیٹیوڈ. اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ سجدہ شاکرن، وہ سجدہ کیا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. یا اللہ تیرا شکر ہے جس کی وجہ سے تمام نعمتیں اپنی کمپلیشن تک پہنچتی ہیں. کبھی ہم نے شکر کیا اپنے آئی بروز کا؟ کبھی ہم نے شکر کیا اپنی آئی لیشز کا؟ ایک شخص تھا جس کا ایکسیڈنٹ پہ نا اس کی جو آئی لیڈس تھیں وہ کٹ گئیں، اور ڈاکٹر نے آپریشن کر کے اس کو یعنی ٹھیک کر دیا، اسٹیچز وغیرہ لگا دیے. اب اس کے پاس اس کے ایک آنکھ پہ آئی لیشز نہیں تھیں، آئی لیڈز نہیں تھیں. وہ کیا کرتا تھا سبحان اللہ کہ ڈاکٹر نے کہا کہ ہی کوڈنٹ بلنک ہز آئیز. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ جب آئیز بلنک ہوتی ہیں تو جو اس کے اندر سارا گند ہوتا ہے اس کو وہ ایک طرح سے جیسے وائپر ہوتا ہے نا، اسکرین پہ وائپر لگتا ہے، اس طرح سے اس کو گند صاف کرتی ہیں. تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ پانی مارا کریں اور اس کو نا کچھ دیر بعد صاف کر لیا کریں، یہی طریقہ ہے بچہ ہے. تو وہ ہر 5 منٹ بعد کچھ ٹائم بعد وہ مارتا تھا پانی، اور وہ پانی مار کے نا اس کی جگہ بہت سینسٹیو ہو گئی اور کریکس پڑنا شروع ہو گئے یہاں پہ. لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ نے پانی مارنا ہے یہاں پہ. اور اس کو وہ پانی بہت تکلیف دینا شروع ہو گیا، جلنا شروع ہو گئی اس کی اسکن، لیکن وہ پھر بھی مارتا تھا اپنی آنکھ کو بچانے کے لیے کہ آنکھ ضائع نہ ہو جائے. اللہ اکبر. ہم نے کبھی اپنی آئی لیشز شکر ادا کیا؟ یار تو مجھے آئی لیشز دی ہیں؟ کبھی کیے آج تک؟ جب نعمت چلی جاتی ہے نا پھر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یار ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت تھی. ایون ہم نے اپنے پیرنٹس کا اس طرح سے شکر ادا کیا ہے. دیکھیں میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں بڑے اچھے لوگ، یعنی اسکالرز ہیں، کوئی جن لوگوں نے ہماری زندگی میں ہمیں انسپائر کیا، جب وہ فوت ہو جاتے ہیں نا تو لوگ ان کی ڈی پیز فیس بک پہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا انسان تھا. یعنی ہم مردہ پرست قوم ہیں. جب وہ زندہ ہوتے ہیں تب ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے. جب وہ زندہ ہوتے ہیں، جب ماں باپ زندہ ہیں، تب ان کے پاس جا کے ان کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے. بہن بھائی کے ساتھ ٹائم جب وہ چلے جاتے ہیں دنیا سے، پھر اپنے ٹی پی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور پھر ہم مردہ پرست قوم ہیں. ہم بیسکلی نعمتوں کے جانے کے بعد ان کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ ان کا احساس ہوتا ہے ہمیں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. اللہ کی میں نے کہا تھا کہ انسان 2 نعمتیں بہت ضائع کرتا ہے،
صحت اور فارغ وقت، کہ جب وہ چلی جاتی ہیں تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے اور وہ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی سانسوں کا بھی شکر ادا کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب وہ چونٹی کی آواز سنی نا، سورہ نمل میں آتا ہے، لشکر آ رہا تھا، چونٹی نے کہا کہ دوڑو دوڑو، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ہمیں کچل نہ دیں۔ کیا کہتے ہیں، یہ سن کے مسکرائے، اسمائل کیا، اور ہم ہوتے ہیں کہ او دیکھو اللہ نے مجھے یعنی اللہ کا نام تو بہت دیر میں آتا ہے کہ ہمیں کیا طاقت ہے ہمارے پاس، کیا میری شہنشاہی اور حکمرانی ہے کہ میں چونٹیوں کی آواز سنتا ہے، اور پھر انسان فخر غرور میں چلا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللاتی انعمت علی، یا اللہ مجھے توفیق دے، مجھے ہمت دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پہ کی ہیں، وعلی والدی، اور جو تو نے میرے والدین پہ کی ہیں، کیونکہ ہم بہت ساری نعمتیں والدین سے انہیریٹنس میں اور وراثت میں لیتے ہیں۔ تو ہم کن کن چیزوں کا شکر ادا کرتے ہیں لائف میں؟ رمضان گزرا تھا اور ابھی اگلا رمضان آ رہا ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا رب تو نے مجھے پچھلے رمضان عطا کیا اور مجھے یا اللہ تو اگلا رمضان عطا کر دے۔ ایک شیخ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک جرنل تھا جس میں اکثر بلیسنگس کو لکھا کرتا تھا کہ جس موقع پہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم جہاز میں ایک دفعہ حج پہ جا رہے تھے اور وہ جہاز بڑا سموتھ چل رہا تھا، اچانک سے کوئی ایئر ویکیوم آیا اور اس میں جہاز نے ایک ڈپ لیا، اور اتنا ابرپٹ اور اتنا تیز ڈپ تھا کہ ہمارے جو فوڈ کی جو ہمارے پاس ٹیبلز تھی نا، اور جو ہمارے لیپ ٹاپ تھے اور چیزیں تھیں، وہ اڑ کے چھت پہ لگیں، اور ہم لوگ بھی چھت پہ جا کے لگے، اور سارا بالکل درم بھرم ہو گیا نظام، اور پھر ہم گرے، اور پھر کچھ دیر بعد وہ جہاز اسٹیبل ہو گیا، اینڈ ایوری بڈی واز اسکریمنگ اینڈ شاؤٹنگ۔ جب تک کہتے ہیں ہم پہنچ نہیں گئے لینڈ، جب تک ہم نے نہیں کیا، تب تک ہمارے جو ہے نا وہ دل جو ہے نا ادھر حلق میں آئے ہوئے تھے، اور ہمارا جو ہے نا برا حال تھا۔ جب میں اترا، اللہ نے ہمیں لینڈ کروا دیا، آئی واز گریٹفل، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ اور میں نے جرنل کھولا اور میں نے لکھا، کہتے ہیں میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح، میں نے پچھلا شکر کب ادا کیا تھا، پچھلی دفعہ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو پھر کوئی مصیبت تھی جسے اللہ نے بچایا تھا، اس پہ شکر ادا کیا تھا، اور پھر دوبارہ پچھلا کھولا تھا، کہتے ہیں کوئی مصیبت تھی اللہ نے بچایا تھا، اس پہ شکر ادا کیا تھا۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں ریئلائز کیا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی مصیبت سے مجھے بچا رہے ہیں، میں صرف تب کیوں شکر ادا کر رہا ہوں؟ مجھے جب نعمتیں مل رہی ہیں میں تب کیوں شکر ادا نہیں کرنا؟ یا میں ڈیلی بیسس پہ اپنی لائف میں جب میں چھوٹی موٹی چیزیں دیکھتا ہوں ان پہ میں شکر ادا کیوں نہیں کر رہا؟ سو وی شوڈ ریئلائز کہ ہم وہ چیزیں، ہم شکر ادا کیوں نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کی چیزوں کا؟ کیا وہ کم ہے؟ کیا ہے نہیں؟ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کی چیزوں کو مسخر کر دیا؟ امیجن یہ جو زمین ہے یہ پلین نہ ہوتی اور یہ پانی کی طرح شیک کر رہی ہوتی اور ویوی ہوتی، ہم قدم رکھتے تو ہمارا قدم کبھی وہاں گرتا اور ہمارے قدم کبھی وہاں پھسل رہے ہوتے۔ یہ اللہ نے پہاڑوں کو لگا کے اور زمین کو پلین بنا دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ہے؟ اس پہ ہم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور تمہارے لیے میں نے نعمتوں کو نچھاور کر دیا، مسخر کر دیا، ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، جو تم ظاہر دیکھتے ہو، اور باطن نعمتیں جو تمہیں نظر بھی نہیں آتی۔ یعنی کون سا پلانٹ ہے ملکی وے میں یا یونیورس میں جس کی اس لوکیشن ہونے کی وجہ سے ہماری ارتھ میں یا ہمارے پاکستان میں 4 موسم آ رہے ہیں؟ ہمیں بھی نہیں معلوم۔ ہم عجیب انسان ہیں، یعنی یہ تو ہمارا ٹیسٹ ہے انسان ہونے کا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، یعنی نَبْتَلِيهِ، ہم ٹیسٹ کریں گے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے ٹیسٹ کریں، اور وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ وہ شکر گزار ہوتا ہے یا کفر والا بن جاتا ہے، کہ وہ لائف میں اپنی چیزوں کا شکر ادا کرتا ہے یا وہ کفر والا بن جاتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ ان دونوں آیات میں ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک جگہ شکر لے کے آ رہے ہیں اور ایک جگہ کفر لے کے آ رہے ہیں۔ اما شاکرن و اما کفورا، تم شکر گزار بن جاؤ یا کفر والے بن جاؤ، یعنی اگر تم شکر گزاری نہیں کرے گے تو یہ کفر ہے، اور کفر کا اپوزٹ یہاں پہ ایمان نہیں بلکہ شکر کہا گیا ہے، which means شکر is equal to ایمان۔ یہاں پہ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ تو جو شخص اپنے لائف میں گریٹفل ہے، گریٹیوڈ اختیار کرتا ہے، وہ کفر سے بچ رہا ہے، اور جو شخص نہیں کرتا، جو شخص مایوس ہو چکا ہے، وہ سب سے پہلے کفر میں چلا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، جب انہوں نے
ملکہ سبا کے تخت کے بارے میں کہا کہ کون لے کے آئے گا، ایک عفریت نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا. ایک شخص جسے علم دیا گیا تھا اس نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا، مجھے بتائیں. تو سلیمان علیہ السلام نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تخت سامنے آ گیا. کیا کہتے ہیں؟ قال ھذا من فضل ربی. ہم ہوتے ہاں جی دیکھیے ہماری طاقت، دیکھیے میری مائٹ، دیکھیے میری پاور، کیا لگاتے اور ہنستے اور غرور میں آ جاتے ہیں. کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پہ. اور کیوں کیا اللہ نے فضل؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ مجھے آزمائے. یہ اللہ کا فضل جو ہوتا ہے نا، یہ آزمائش ہوتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں کفر کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم. کہتے ہیں کہ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے اس شکر کے، وہ اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے، اپنی مینٹل ویل بینگ کے لیے، اپنی سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن کے لیے، اپنے دنیا کی بہتری کے لیے اور آخرت کی بہتری کے لیے. ومن کفر فإن ربی غنی کریم. جو کفر کرتا ہے اللہ کو پرواہ کوئی نہیں، اللہ تو غنی کریم ہے. تو ایک نبی کا بیہیویئر یہ ہے. اور ایک یعنی کافر کا، قارون کا بیہیویئر کیا ہے؟ جب اس کا جو مال تھا نا وہ اونٹوں پہ نہیں، اس کے مال کی جو چابیاں تھیں، خزانوں کی چابیاں اونٹوں پہ آیا کرتی تھی. وہ کیا کہتا ہے جب کوئی مال آ جائے نا ہمارے پاس تو ہمیں کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جی ہم سیلف میڈ انسان، بڑا جی سیلف میڈ بندہ ہے. اللہ اکبر، کوئی سیلف میڈ نہیں ہوتا، سب اللہ میڈ ہوتے ہیں. قالا کہتے قرآن کے قارون کہتے ہیں کہ قالا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے علم کی وجہ سے